اپنے لیڈر کی غیرت کے اندر انہیں غیرت مند نے کہ اگر عمران خان دا کوئی نمائندہ نواز شریف کو چور آکے تے نواز شریف دا جڑا جماعت دا بندہ ہے وہ نواز شریف نہ ہے نہ وفادار ہے اندر میں لیڈر کے بارے کوئی گل بھی برداشت نہیں کر سکتا ہیں اور چوراں دے نمائندے چوراں دے بارے گل نہ برداشت کرن اسی تے سچے آقا کریم علیہ السلام دے غلام اسی اپنے آقا دے کلمہ پڑھ کے کیویں انہاں دے بارے کوئی گل برداشت کریے انہاں دی ختم نبوت دے بارے کوئی پونکے اسی برداشت نہیں کر سکتے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں اسی حضور دا کلمہ پڑھن والے ہیں سانو ہر چیز نال پیارے آقا علیہ السلام نے جے سب تو زیادہ سی اپنے آقا نال محبت نہیں کرتے تے ساڈا ایمان کامل ہو سکتا نہیں میں بخاری شریف کے اندروں جناب اعلیٰ حدیث پڑھ دینا اور نبی کریم علیہ السلام نے غلاموں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ فرمایا میرے غلاموں اتنی دیر تک کوئی بندہ بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا ایک بندہ بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ فرمایا جتنی دیر تک میرے نال پیار نہ کرے من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین فرمایا اپنی ماں باپ تو ود کے اپنی اولاد تو ود کے والناس اجمعین سارے کائنات دے لوگوں نال ود کے جتنی دیر تک میرے نال پیار نہیں کرے گا فرمایا دا ایمان کامل نہیں ہو سکتا دا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک کوئی ایک بندہ بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک اپنے والدین تو ود کے بندے نو عموماً اپنے والدین بہت عزیز ہوندے نے کسی دے بھی والد نو کوئی گالی دے کوئی برداشت کردا ہے کبھی بھی نہیں کوئی برداشت کرتا اباب سے وقار سب تو زیادہ انسان اس زندگی کے اندر دنیاوی معاشرے کے اندر اپنے والدین عزیز ہوندے نے اپنی اولاد عزیز ہوندی ہے رشتہ دار عزیز و اقربا عزیز ہوندے نے اباب سے وقار نبی علیہ السلام نے فرمایا انہاں ساریاں تو ود کے تے گل مکدی مکا دتی فرمایا الناس اجمعین ناس لوگاں نوں کہندے نے اجمعین سارے فرمایا الناس اجمعین سارے لوگاں نالوں بھی ود کے سارے دے اندر سارے آئے نے کوئی رہ نہیں جاندا کہ جی دی خاطر اسی حضور دے نال گرداری کری ہیں حضور نے فرمایا سارے لوگاں نال ود کے جتنی دیر تک تو میرے نال محبت نہیں کرے گا تیرا ایمان کامل ہو سکتا نہیں مسلم شریف کے اندر حدیث حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر دسو نا تانوں میرے نال کنی محبت ہے عرض کی یا رسول اللہ اپنی جان تو ود کے سب تو زیادہ میں تواڈے نال پیار کرنا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر جتنی دیر تک وہ اپنی جان تو بھی ود کے میں اللہ کے رسول نال پیار نہیں کریں گا فرمایا تیرا ایمان کامل ہو سکتا نہیں اور عمر اگر اپنی جان تو ود کے آقا علیہ السلام کے نال پیار نہ کرے وہ دا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ایسی نہیں پہلا لیڈر دے آقا علیہ السلام دا دین بات اندر اے غیرت نو جگانا چاہیے اکثر لوگوں کا ذہن ہوتا ہے سانو یار نماز دے بارے دسو دیگر چیزاں یہ بھی ضرور میں دسنا دیگر موقع تے یہ نال والا بھی چیزاں ضروری نہیں بندہ بڑا پکا نمازی ہے متھے تے محراب پہ گیا اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و نموز تے جدوں کوئی وقت آئے تو دی غیرت اجاگر نہ ہوئے اونیاں نمازاں اودے بھوکے تے ماریاں جان احباب سی وقار اونیاں نمازاں دی کوئی پرواہ نہیں صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت و نموز دے بارے انہیں غیرت مند سن کس طرح انہوں نے ادب کیتا امام بخاری نے روایت نقل کر کے سانو دس دیتا صحابہ اتنے غیرت مند نے حضور دی عزت و نموز دے بارے اگر حضور حجامت بنواندے بھی نا تے حضور دے منہ مبارک بال مبارک صحابہ زمین تے نہیں ٹکن دیندے کیوں حضور دے منہ مبارکاں دی بال مبارکاں دی اتنی عزت کرتے ہیں حضور اگر وضو فرماندے نے تے حضور دے جسم اطہر نال مس ہون والا پانی کیڑا ہے اور پانی دے قطرے صحابہ زمین تے ٹکن دیندے نہیں اینو بھی بیٹھ بھی تصور کرتے ہیں اور آقا علیہ السلام اگر لابے دہن اپنا لا مبارک دہن مبارک جو منہ مبارک جو باہر نکال دے نا تے صحابہ انہوں زمین تے نہیں گرن دیندے تلیاں تے لے کے چہریاں تے مار دے نے سینیاں تے مار دے نے جڑے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جس میں اطہر نال معصوم والیاں چیزاں دا انہاں احترام کردے نے انہاں دی عزت نہیں کردے نے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نماز کے بارے کنے غیرت مند ہو گئی اور پھر ایک فیصلہ آیا حضرت عمر پاک کی عدالت آیا وہ فیصلہ پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جو کروا چکے سن میں شارٹ کرنا دلیل دینا چاہنا کہ صحابہ کتنے غیرت مند سن
اج تے جناب سانو جناب سیکولر لوگ جڑا درس دیندے نے جناب والا اخلاق سکھاندے نے، او کوئی اخلاق نہیں جڑا جتھے نبی پاک اخلاق ہے تیرے بوتھے تے کوئی تھکے تے تو برداشت کر، اے اخلاق ہے نا، تیرے منہ بوتھے تے کوئی چنڈ مارے تو برداشت کر، اے دا نام اخلاق، اے دا نام ہاں غیرت رکھ لیا۔ ساڈے پیو نوں کو گالی دے، سانو گالی دے، ساڈے بھرا نوں کوئی جناب والا گلمینا پکڑ لے، اے دا نام ساڈا غیرت، جبکہ یہ نام اخلاق ہے۔ تیرے بوتھے تے کوئی چکے تے تو اخلاق دا مظاہرہ کر، اپنے دشمن نو معاف کر دے، یہ نام اخلاق ہے۔ جے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و نموس اتے ڈاکا ڈالے، وہ دا نام اخلاق نہیں، وہ دا نام بغیرتی ہے۔ اگر بندہ کو غیرت کا مظاہرہ نہ کرے، صحابہ کی میں غیرت مند سن، آؤ جدو فیصلہ ایک نام نہاد مسلمان تے یہودی دا فیصلہ حضور دی بارگاہ گیا نا، تے فیصلہ آقا علیہ السلام نے یہودی دے حق دے اندر کر دیتا، تے نام نہاد مسلمان کہندا مینوں آقا علیہ السلام دا نعوذ باللہ فیصلہ منظور نہیں، میں عمر پاک دے کولوں فیصلہ کروانا ہے۔ جدو یہ فیصلہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دی کچہری میں پیش ہویا نا، تے اس یہودی نے کیا عمر پاک فیصلہ بعد کرنا، پہلا یہ گل سن لو کہ تواڈے نبی یہ فیصلہ فرما چکے ہیں۔ عمر پاک نے فرمایا کی فیصلہ میرے نبی نے فرمایا ہے؟ وہ یہودی کہتا ہے تواڈے نبی نے فیصلہ میرے حق دے اندر کر چھڑیا ہے، لیکن اے نام نہاد مسلمان کہندا ہے کہ فیصلہ میرے نبی دا فیصلہ منظور نہیں، میں عمر کو فیصلہ کروانا ہے۔ عمر پاک نے فرمایا ٹھیک ٹھہر جاؤ، اندر گئے تلوار لے کے آئے، آندے کوئی گل نہیں کیتی، نام نہاد مسلمان دی گردن تن تو جدا کر کے تے فیصلہ کر دیتا، دس دیتا بھائی جڑا میرے نبی دے فیصلے میں نہیں مانگا او دا فیصلہ پھر عمر کو تلوار کر دی۔ صحابہ اینے غیرت مند سن کہ او اس چیز کو بھی برداشت نہیں کرتے کہ ساڈے نبی دا فیصلہ کوئی مسترد کر دے تے ہوے بھی مسلمان تے پھر اپنے نبی دا کلمہ پڑھ کے پھر اپنے نبی دے نام گرداری کیوں کرے؟ تو صحابہ نے 10 دن کی گردن لا کے اے دے نال بڑا بے ایمان ہی کوئی نہیں، اے نام دا مسلمان ہے۔ آج بھی بڑے بڑے مولوی تے پیر کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑھ دے تے جناب اعلی آقا کریم علیہ السلام دی عزت و نموس دی واری آئی تے جناب اعلی انبیاء دی گود وچ بیٹھے نظر آندے نے ہیں، اور اسی بھی اینے شریف آدمی ہاں، اینے غیرت تو خالی ہاں اور بغیرتی دا مظاہرہ کرنے ہاں کہ انہاں پیراں تے مولویاں نو اپنی گود وچ بٹھایا ہے۔ جدوں کوئی جلسہ جلوس ہوے تو جدوں نوٹ دین دی واری آئے نا، نوٹ دین دی تے پھر اسی انہاں نوں بلانے ہیں، نوٹ نشاور کرنے ہیں، نعرے مارنے ہیں، صاحب آئے نے، سید زادے نے، فلائیں فلائیں، تو دے نبی دی ختم نبوت تے ڈاکا ماریا جا رہا ہوئے، حضور دی عزت و نموس کو پامال کیتا جا رہا ہوئے، تو سید آکے نہیں کوئی نہیں، حکومت پرچے کر دیے، ائی نہیں جناب حکومت دے کے ائی متھا نہیں لا سکتے ہے۔ وہ دے بارے تواڈا کی خیال ہے؟ ایتھے کے وقت ہی سید دی جڑا حسنی حسینی سید ہے نا، ہیں وہ دی نشانی کوئی ہے، اور وہ میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خون مبارک۔ یزید نے جدوں حق نو للکاریا نا، امام علی مقام نے کمپرومائز نہیں کیتا، 72 تن کربلا محلہ کے اندر قربان کر کے اپنے سمیت پیغام دے دیتا، فرمایا حق دے کٹ مریں گے لیکن باطل دے نال کوئی کمپرومائز کریں گے نہیں۔ اب مینوں کئی ساتھیاں دے فون ہوندے نے، کر صاحب ان دی تقریر، بلکہ میرا استاد مینوں کال کر کے آندا ہے یار ان دی تقریر نہ کریا کر، تیرے میں کلپ سننا وا فیس بک تے یا واٹس ایپ تے کتے کوئی کلپ مینوں سینڈ کرے تے میں سننا، سخت گفتگو کرنا نہ کریا کر، حالات خراب نے، فورس دور لگ جائے گا، کی کرے گا تم، پرچہ کٹیا جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ میں ایک گل پوچھی، میں تھی مفتی صاحب ہوں، تسی استاد ہو تو میں شبیر ہاں، مینوں یہ دسو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تے کوئی ڈاکہ مارے تے چپ ہو جانا چاہیے؟ حالات خراب نے، اے نہیں آواز دینی چاہیے تے میں دے رہا ہاں، مینوں کیوں منع کر دے؟ نہیں حالات خراب نے، تانوں مشکلات کے اندر مبتلا کر دیتا جائے گا، میں اس چیز کی مینوں پرواہ نہیں ہے۔ تو ساتھیوں جس نبی کے ممبر تے بیٹھ کے اسی اپنی عزت کروا رہے ہیں، اس نبی کو کی منہ آواں گے؟ اس آقا نے اگر پوچھ لیا کہ تہاڈی زندگی کے اندر جس زمانے میں تسی جی رہے ہو، میری ختم نبوت کے اندر اسمبلیاں کے اندر میری ختم نبوت کے قانون کو سنی چ کڈیا جا رہا سی، تسی آواز نہیں اٹھا سکے، اور میرے
ختم نبوت پاکیاں نو جناب اللہ پروٹوکول دیتا جا رہا سی, ختم نبوت محاسبہ نو پابند سلاسل کیتا جا رہا سی, تسی انہاں دا ساتھ بھی نہیں دے سکے. تسی کی آقا علیہ السلام دی بارگاہ چ جا کے جواب دیو گے؟ تو قبر دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے آنا ہے, کسی اور نے نہیں آنا. قبر کا ایک کوئی سوال ہے, امام بخاری نے کوئی سوال نہیں اور نقل کیتا. امام بخاری نے فرمایا جو قبر چلا کے آنا نا تے منکر نکیر آ جانے, سوال صرف ایک ہی ہونا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعلق ہونا ہے. فرشتے آ جانا ہے تے قبر والے نو اٹھا کے بٹھانا ہے. اب منکر نکیر نے کہنا ہے اٹھ بھئی ما كنت تقول في حق هذا الرجل. امام بخاری فرماتے ہیں قبر کے اندر اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار ہونا ہے, حضور دا چہرہ مبارک سامنے ہونا ہے. تے فرشتہ کہنا ہے ما كنت تقول, اوے گزرے ہوئے زمانے دے اندر ماضی استمراری ہے. تے ماضی کی ہے گزریا ہوا زمانہ. بندہ جدو فوت ہوتا ہے پچھلا زمانہ چھڈ کے تے اگلے جہان کے انتقال کر جاتا ہے. اگلے انتقال کے اگلے جہان کے اندر منتقل چھوٹی ہوتا ہے تے فرشتے اٹھا کے بٹھاندے نے. آ ذرا حساب دے نا سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفاداری دا. اٹھ کے بٹھا کے کہندے دساں ذرا. امام بخاری نے کوئی سوال نقل کیتا ہے, دیگر اور سیاستانی حدیثہ تے تین سوال نے, لیکن امام بخاری نے کوئی سوال نقل کیتا نہ, کیا صرف بندے نے قبر چ جانا ہے, فرشتے آ جانا ہے, انہوں اٹھا کے بٹھانا ہے. آ بھئی ما کنت تقول, بھئی تو کی کہندا ہوندا سا گزرے ہوئے وقت زمانے کے اندر, یعنی تو جڑی زندگی بسر کر کے آیا نا. قال یقول عربی کے اندر ادا معنی کر کے دیکھ لو, کہنا فرمانا ما کنت تقول, بھئی کی کہندا ہوندا سا گزرے ہوئے زمانے کے اندر. ہاذا الرجل, ہاذا اس میں اشارہ ہے ایس آدمی کے بارے, ایس ہستی کے بارے. اور ہستی کون ہونی ہے؟ قبر کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی ہے. جیڑا ایتھے آ کے ایتھے رہ کے جڑا آندا ہوے گا لبیک 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 یا رسول اللہ, قبر کے اندر جائے گا نا تے بے ساختہ زبان کو لفظ جاری ہو جان گے. اوے فرشتوں میں نہیں پوچھ رہے اے دو ہوئے جنہیں بارے میں کہنا رہے یا رسول اللہ تاکہ ختم نبوت کا معاملہ ہوئے تے میں تابع حاضر, تاکہ نماز کا مسئلہ ہوئے تابع حاضر, تاکہ نام پہ جن برداشت کرنیاں پہن میں تابع حاضر, تاکہ نام پہ ٹٹے گانے پہن میں تابع حاضر, تاکہ نام پہ جو بھی ظلم و جبر برداشت کرنا پہ میں تابع حاضر. اے ہلے کو بچتے ہوں اے کون ہے؟ اے جو میرے اور بھی آتا ہے جنہیں نام میں وفا کر کے تو میں نے رکھوایا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. تو ٹائم کافی دیر چکا ہے, مجھے اندازہ نہیں تھا اس لیے کچھ وقت اوپر جا چکا ہے کیونکہ سامنے ٹائم نہیں تھا. تو نمازت تھا آخر پہ یہ بھی عرض کروں گا, نمازیں بھی ادا ہم نے کرنی ہے, پکا نمازی بننا, یہ بھی حضور کی غلامی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. یہ دعویٰ جو ہے نا وہ دلیل مانگتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہے, جو ہم نے ابھی میں نے عشق بیان کیا ہے, یہ عشق بھی بندے کے اندر ہو اور نماز کے قریب نہ جائے تو یہ عشق قابل قبول نہیں ہے. محبت جو ہے, دعویٰ جو ہے نا محبت کا, یہ دلیل مانگتا ہے. محب کو اپنے محبوب کی ہر ادا کو ساتھ پیار ہوتا ہے. تو ہم تو کہتے ہیں ہم نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے. تو ہم نماز بھی عشق کے نقطۂ عروج پہ پہنچ کے ادا کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, ہمارے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے اور ہمارے محبوب کے فرمان ہیں کہ میرے امتیوں نماز ادا کرو, اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہو جاؤ. تو ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے, عبادات بھی کرنی ہے, اور ان سب چیزوں کی حفاظت کرتے ہوئے, کیونکہ اگر صرف ان چیزوں کو اہمیت دیں گے اور حضور کے ساتھ وفاداری نہیں کریں گے تو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان چیزوں کو بھی, نمازوں کو بھی ادا کرنا ہے, مساجد کو آباد بھی کرنا ہے. اور جو نوجوان ہیں حضور کی ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں, لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں, ان کے لیے یہ بھی درس ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں.
یہ نہ ہو کہ ادھر وہ لبیک کا نعرہ لگائیں تو باہر جا کے وہ عاشقی مشوقی کے پروگرام چل رہے ہوں، لوگ کہیں یہ کون سا عشق مصطفیٰ ہے، ادھر بیٹھ کے تو ہم جان قربان کرتے ہیں محبوب کی عزت نبوت پہ، ختم نبوت پہ، تو جب باہر نکلتے ہیں تو ان کا سارا پروگرام ہی غیر شرعی ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں، یہ بھی نوجوانوں کو عرض کروں گا، حضور کے ساتھ سچی محبت کرنی ہے، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی ہر ادا پہ عمل کریں، کسی موڑ پہ بھی آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو پیچھے نہ چھوڑیں، ہر میدان کے اندر ہم اپنے آقا کی تعلیمات کو جو ہے فروغ دیں اور اس پہ عمل جو ہے کریں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو غلامی رسول میں 5 وقت کی نماز بھی قبول کریں، غلامی رسول میں سنت کے مطابق لباس بھی قبول کریں، غلامی رسول میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں، اور جب دین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے تو اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ وقت کے حکمرانوں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ ہماری دعائیں ہمارے ان بھائیوں کے ساتھ ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں، ہم ان کا احسان نہیں دے سکتے جنہوں نے ہر میدان میں ختم نبوت پہ آواز اٹھائی، دین کے اہم موضوعات پہ آواز اٹھائی، اور آج وہ جنہیں برداشت کر رہے ہیں۔ یہ کیسا دور ہے کہ جنہیں ڈاکوؤں کے لیے، 2 نمبر لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہیں، مجرموں کے لیے، یہاں ختم نبوت کے اعلیٰ درجوں پہ فائز علماء کرام کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے، جو ڈاکو ہیں وہ سر عام پھر رہے ہیں۔ علامہ خاتم حسین رضوی صاحب دامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے آج کتنا وقت گزر چکا ہے، اپریل کو حکومت نے انہیں گرفتار کیا تھا، تو یہ جون کا مہینہ چل رہا ہے، کتنے منتھ ہو چکے ہیں، کتنا عرصہ بیت چکا ہے اس نوجوان کو، ابھی تھوڑا عرصہ بیتا اس کا والد دنیا سے چلا گیا ہے، پیچھے وہ اپنے بہن بھائیوں کا والد اپنی والدہ کا سہارا ہے، اور اس کو کتنے منتھ ہو گیا ہے پابند سلاسل کیا ہے، کیا اس کی کا جرم ہے، کیا قصور کیا؟ انہوں نے صرف یہ کہا کہ آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پہ ہم کوئی دو رائے نہیں اختیار کرنے دیں گے، حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ہماری، خبردار کسی نے حضور کی ختم نبوت کی طرف جو ہے میں نے نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اور جو فرانس کے سفیر کا مسئلہ تھا، یہاں سے یہ سارا معاملہ چلا، تو کیا اس کی گستاخی نہیں ہے؟ وقت کا حکمران عمران خان نیوز پہ آ کے کہتا ہے کہ جو اس کا بیان ریکارڈ ہے، جو ان کا موقف ہے تحریک لبیک والوں کا، وہی ہمارا موقف ہے، ہم بھی ان کو گستاخ کہتے ہیں فرانس والوں کو، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ مجرم ہیں، لیکن ہم مجبور ہیں۔ ہم نے کہا تم ان سے ٹگے کھاتے ہو، ان کے غلام بن چکے ہو، ان کے پالتو کتے بن چکے ہو، اس لیے تمہاری مجبوری ہے، تم ان کے خلاف نہیں آواز اٹھا سکتے، لیکن ہم اپنے آقا کے وفادار ہیں، ہم بسرے اقتدار بھی، اور وقت آیا تو تختے کے تختہ دار کے اوپر بھی گدار کو گدار کہیں گے اور حضور کے وفادار کو وفادار کہیں گے۔ منصب نبی فاقتلوہ، منصب نبی فاقتلوہ، منصب نبی فاقتلوہ۔ تو آقا علیہ السلام کے حدیث کی طرف بھائی نے توجہ کروا دی، حضور علیہ السلام نے واضح فرما دیا، من سب نبی فاقتلوہ، حضور نے فرمایا جو اللہ کے کسی نبی کی بے حرمتی کرے اس کی سزا قتل ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سب اصحابی جلدہ ہو، حضور علیہ السلام نے فرمایا جرا میرے صحابی کو دھوکے، اس کی سزا ہے اس کو کوڑے مارے جائیں، اس کو کوڑوں کی سزا دی جائے، جو صحابی کی توہین کرے، جو نبی کی توہین کرے، اس کو کوڑوں کی سزا نہیں، اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی جائے گی، اسے دھرتی کے اوپر جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو جب ہماری کوئی سنے گا نہیں تو ہم نے حکومت کے آگے احتجاج ہی کرنا ہے نا، تو ہم کون سا اپنے اقتدار کے لیے کر رہے ہیں؟ تو ان چیزوں کو دیکھا کریں۔ ابھی جب الیکشن کا دور آتا ہے تو تم لوگ نالیوں کی خاطر کچھ لوگ ووٹ کے پیسے لے کے ووٹ دے دیتے ہیں، تو یہ ووٹ جو ہے ایک ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے۔ علماء ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیں ووٹ کی صورت میں ہماری معاونت کرو، ہم اقتدار میں آئیں گے، وطن عزیز کے اندر اسلام کے قانون کو نافذ کریں گے، اسلام کو نافذ کریں گے، دین کی سرحدوں پہ پہرا دیں گے،
یہ مقصد کتنا اعلیٰ ترین مقصد ہے. اس مقصد کے لیے ہمیں انہیں سپورٹ کرنی چاہیے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں دوسری طرف جو بکاؤ لوگ ہیں نا, غدار لوگ جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں, جنہیں کلمہ بھی ٹھیک نہیں پڑھنا آتا, جب الیکشن کا دور آتا ہے ان کے چاول کھا کے, ان کی چائے پی کے, مٹھائی کھا کے نا ہم ان کو ووٹ دے دیتے. دین کو ووٹ نہیں دیتے, کھانے پینے کو اور گلیاں نالیاں بنانے واسطے سی ووٹ دے دینے ہیں. نہیں تو ہم ووٹ دے رہا مولوی تو بھوکے مولویاں نے کرو کی, اور مولویاں کو مال نہیں بھی ہے لیکن مقصد کیا اعلیٰ رکھ دے نا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو ظاہری طور پہ کھان پین کا سامان بھی موجود نہیں کربلا محلہ کے اندر, تو یزید کو فوجا بھی زیادہ نے, مال بھی زیادہ ہے, سارا کچھ بھی زیادہ ہے. تو جی سارے وسائل ہونے والا جڑا آلہ ہوتا ہے, چنگا ہوتا ہے نا, وہی پیروی کرنی چاہیے. تو جاؤ یزید کے پیروکار بن جاؤ, یزید نو چنگا آکھو. کھان پین نو چنگا نہیں آکھیا جائے گا, مال و دولت نو چنگا نہیں آکھیا جائے گا. دیکھی جائے گی غیرت کے اندر ہے, بغیرت کون ہے, دین کے معاملے سے غیرت مند کون ہے, اور دین کے معاملے سے غدار کون ہے. غدار کی حمایت نہیں کرنی پاوے تہاڈی جان جاندی ہے تے جائے, غدار دی آنکھ پا کے گل کرنی ہے, اور حضور کے وفادار دی حمایت کرنی ہے, انہاں نوں سپورٹ کرنی ہے مالی جانی ہر لحاظ دے نال. جدوں بھی کوئی وقت آئے دین دے نال کھڑیا ہویا کرو. اس واسطے قبر دے اندر حضور نے ہونا, کسی حکمران نے نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے, 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنائے, اور اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اپنی جان تو ود کی, جس طرح جنی دیر تک کوئی جان تو ود کے میرے نال پیار نہیں کرے گا وہ ایمان کامل ہو نہیں سکتا. کہ اللہ سانو اپنی جان تو ود کے اپنے حبیب دے نال پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.